ایک آدمی پاکستان سے ترکیہ کے راستے سے گدھے پر پتہ نہیں 2 مہینے لگے کتنے مہینے لگے. پرانے زمانے میں اجازت ہوتی تھی, بارڈروں پر اتنی سختی بھی نہیں ہوتی تھی. ایک آدمی گدھے پر سوار ہو کر کے یہاں سے کعبۃ اللہ گئے حج کرنے کے لیے. اور جیسے وہ وہاں پہنچا تو اس زمانے میں اتنی آبادی نہیں ہوتی تھی. کعبۃ اللہ سے دور اپنے گدھے کو باندھا, اور باندھنے کے بعد پھر جیسے کعبۃ اللہ کی طرف چل رہا ہے متوجہ ہو کر کے رونے لگے. لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. کچھ عربوں کی نگاہ پڑ گئی, عربوں نے اس کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے. دوڑتے ہوئے جا کر کے اس نے طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد پھر اس نے صفا مروہ کی سعی بھی کر لی. اور سعی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنا سر منڈانا ہوتا ہے, سر منڈایا, طواف مکمل کی, مقام ابراہیم پر 2 رکعت اس نے پڑھ لیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آ کر کے کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا. عجیب بات کی, کہنے لگے کہ اے اللہ, میں جس ملک سے آیا ہوں اس ملک کے اندر اگر کوئی چوری کر لیتا ہے تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے گدھے پر سوار کرتے ہیں. خدا کی تیری ذات کی قسم ہے, پاکستان سے یہاں تک گدھے پر سوار ہو کر کے ذلیل ہو کر کے آیا ہوں. ہم اگر کسی کو ذلیل کرتے ہیں, چوری کر لیتا تو اس کے بعد گدھے پر اس کو سوار کرتے ہیں. خدایا پاکستان سے لے کر کے یہاں تک گلی گلی, کوچوں کوچوں میں, بیابانوں میں, صحراؤں میں ٹھوکر کھا رہا ہوں, گدھے پر سوار ہو کر کے آیا ہوں. اے اللہ, جب ہم کسی چور کو ذلیل کرتے تو اس کے کپڑے اتارتے ہیں. میرے کپڑے بھی اتر گئے حج کے لیے, میں حج پہ آیا ہوں, میں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے. اور پھر یہ کہ ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو اس کو یہ کہ اس کا سر منڈا دیتے. خدایا میں نے سر بھی منڈایا, نہ مجھے شلوار پہننے کی اجازت, نہ مجھے قمیض پہننے کی اجازت, سر بھی میں نے منڈا دیا, گدھے پر سوار ہو کر کے آیا. اس سے بڑی رسوائی میرے لیے رہا کیا؟ کچھ بھی نہیں رہا. خدایا جب میں نے اس مقام تک میں پہنچ گیا, اب تیری مرضی ہے کہ مجھے بخش دو یا مجھے نہ بخش دو, جہنم کے حوالے کر دو, آپ کی مرضی ہے. اس کی یہ باتیں سن کر کے ایک آدمی نے اس کو عربی میں ترجمہ کر کے عربوں کو بتایا, تو عرب بھی دھاڑے مار کر کے رونے لگے, کہنے لگے واہ, مانگنے کا طریقہ یہی ہے.